کہانی قوم لوط علیہ السلام، انجام پر مشتمل آخری قسط۔ بستی کے سب مرد آپ علیہ السلام کے گھر کے باہر جمع ہو گئے اور زور زور سے چلانے لگے کہ لوط، ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے دو خوبصورت جوانوں کو اپنے گھر میں چھپا رکھا ہے، اس لیے اگر اپنی خیریت چاہتے ہو تو دونوں جوانوں کو ہمارے حوالے کر دو، ورنہ ہم آپ کے گھر کے اندر زبردستی گھس کر نہ صرف دونوں جوانوں کو قبضے میں لے لیں گے بلکہ آپ کو بھی قتل کر دیں گے۔ اپنے گھر کے باہر شور سن کر لوط علیہ السلام اپنے کمرے سے باہر نکل آئے اور اپنی بیوی اور بیٹی سے پوچھا کہ یہ کیا شور ہے۔ بیٹی نے جھٹ سے جواب دیا کہ ابا جان، باہر بستی کے مرد جمع ہیں، انہیں ہمارے گھر میں ان جوانوں کی موجودگی کا پتہ چل گیا ہے اور اب مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو ان کے حوالے کر دیں، ورنہ وہ زبردستی گھر کے اندر گھس کر انہیں لے جائیں گے اور آپ کو بھی مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے جب یہ سنا تو گھبرا کر اپنے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا اور تیزی سے گھر کے دروازے کی جانب بڑھ گئے اور دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، یہ کس امتحان میں پڑ گیا ہوں، اب تو ہی میری لاج رکھ۔ دروازے کے قریب پہنچ کر انہوں نے دروازے کے اندر سے ہی اپنی قوم کو پکارتے ہوئے کہا کہ وہ دونوں جوان میرے مہمان ہیں اور ان کی حفاظت کرنا مجھ پر فرض ہے، اس لیے یہ خیال دل سے نکال دیں کہ میں انہیں تم لوگوں کے حوالے کروں گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ظالمو، تم لوگوں کو خدا کا کوئی خوف نہیں ہے کہ مردوں کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ کیا تم لوگوں کے لیے میری قوم کی خوبصورت بیٹیاں کافی نہیں ہیں کہ تم لوگ ان کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی جنسی خواہش پوری کرنے لگے ہو؟ ظالمو، تم اس گناہ میں پڑ گئے ہو جو اس سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا۔ مجھے صاف دکھائی دے رہا ہے کہ اللہ کا عذاب تم لوگوں کی جانب بڑھ رہا ہے، اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ جس راستے سے آئے ہو اسی راستے سے واپس پلٹ جاؤ۔ ابھی لوط علیہ السلام کی بات جاری تھی کہ کسی نے زور سے دروازے کو ٹکر ماری اور دروازے کو توڑنے کی کوشش کی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں اور بیوی سے کہا کہ دروازے کو سہارا دینے کے لیے گھر سے بھاری سامان لانے میں آپ کی مدد کریں۔ آپ کی بیٹیوں نے تو خوب ساتھ نبھایا، لیکن بیوی نے طبیعت کی ناسازی کا بہانہ بنا دیا۔ کیسے تیسے کر کے آپ علیہ السلام اور آپ کی بیٹیوں نے دروازے کو اندر کی جانب سے خوب سارا بھاری سامان رکھ کر سہارا دے دیا۔ آپ علیہ السلام واپس اپنے کمرے کی جانب دوڑے تاکہ کمرے میں موجود نوجوانوں کو حالات کی نزاکت کے بارے میں بتا سکیں۔ آپ نے کمرے کا دروازہ کھولا اور نہایت گھبرائے ہوئے لہجے میں نوجوانوں سے مخاطب ہوئے کہ میری قوم کو مردوں سے زنا کی لت لگ چکی ہے اور انہیں کسی طرح سے پتہ چل گیا ہے کہ آپ لوگوں نے میرے گھر میں پناہ لی ہے، اس لیے ان لوگوں نے میرے گھر کا گھراؤ کر لیا ہے اور آپ لوگوں کو زبردستی میرے گھر سے اٹھا کر بدفعلی کا نشانہ بنانے کے در پہ ہیں۔ میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں، اس لیے میں جب تک ممکن ہوا آپ لوگوں کی حفاظت کروں گا، لیکن اگر ہو سکے تو کسی طرح رات کے اس اندھیرے میں اگر آپ لوگ میرے گھر سے نکل کر اپنی عزت اور جان بچا سکیں تو میری طرف سے اجازت ہے۔ یہ کہتے ہی آپ علیہ السلام واپس پلٹ کر باہر صحن کی جانب بڑھنے لگے کہ اچانک پیچھے سے دونوں فرشتوں نے آپ کو پکارا، اے خدا کے نبی لوط علیہ السلام، آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دینے کے لیے بھیجا ہے، اس لیے یہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ صبح ہونے سے پہلے اپنے اہل و عیال کو لے کر اس بستی سے نکل جائیں اور خیال رہے کہ کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، جو پیچھے مڑ کر دیکھے گا اس کو بھی بستی والوں کے ساتھ عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ البتہ آپ کی بیوی نے آپ کے ساتھ خیانت کی ہے اور آپ کے راز بستی والوں تک پہنچائے ہیں، اس لیے وہ پیچھے مڑ کر دیکھے گی اور اس کو بھی عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ لوط علیہ السلام نے جیسے ہی یہ سنا وہ سمجھ گئے کہ آج جب انہوں نے اپنے رب سے مدد کی دعا کی تھی تو یہ مدد اللہ کی جانب سے پہنچ گئی تھی، اور مزید یہ کہ بستی والوں تک ان جوانوں کی موجودگی کی اطلاع ان کی بیوی نے دی تھی۔ وہ سیدھا اپنی بیوی اور بیٹیوں کے پاس گئے اور انہوں نے اپنی بیٹیوں کو خبر دے دی کہ بستی پر اللہ کا عذاب مسلط ہونے والا ہے، اس لیے وہ سب ضروری سامان لے کر ان کے ساتھ بستی چھوڑنے کی تیاری کریں۔ تاہم انہوں نے اپنی بیوی کو عذاب کے بارے میں نہیں بتایا کیونکہ خدشہ تھا کہ وہ دشمنوں تک یہ خبر پہنچا دے گی۔ کچھ دیر بعد تقریباً آدھی رات کو آپ علیہ السلام اپنے خاندان کو لے کر گھر کے عقبی دروازے سے نکل کر
بستی سے باہر جانے والے راستے پر چل پڑے۔ ادھر بستی کے لوگ مسلسل گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے کبھی دیوار پر لانگھنے کی کوشش کرتے تو کبھی دروازے پر پتھروں سے حملہ آور ہوتے۔ جو دیوار پھلانگنے میں کامیاب ہوتا فرشتے اسے اٹھا کر دوبارہ واپس باہر پھینک دیتے۔ دونوں فرشتے صرف مقررہ وقت کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ اللہ کی جانب سے عذاب کا وقت صبح صادق مقرر کیا جا چکا تھا، اور اس وقت سے نہ لمحہ پہلے اور نہ ہی لمحہ دیر سے فرشتوں کو عذاب مسلط کرنے کی اجازت تھی۔ بالآخر رات کا اندھیرا چھٹنے لگا اور صبح کی روشنی بکھرنے لگی، اور یہی وقت اللہ کی جانب سے عذاب دینے کے لیے مقرر کیا جا چکا تھا۔ اچانک بستی کے لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ زمین زور زور سے ہلنے لگی ہے، اور جگہ جگہ پر زمین میں ایسے بڑے دھراڑ پڑنے لگے ہیں جیسے کوئی بڑی صفائی سے زمین کے اس حصے کو کاٹنے لگا ہو۔ دونوں فرشتوں نے اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ انہیں حکم ملا تھا کہ زمین کے اس حصے کو اکھاڑ کر اوپر لے کر جانا ہے اور پھر الٹا کر کے نیچے پٹخنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پتھروں کی بارش بھی ان لوگوں پر ایسے برسانی ہے کہ ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہو، اور وہ سیدھا اپنے نشانے پر جا کر مطلوبہ شخص کو کچھ یوں لگے کہ اس کا بھیجا باہر کو نکلے اور اس کے جسم کی چٹنی بنا ڈالے۔ چنانچہ فرشتے نے حکم خداوندی کو عین ایسی ہی نبھانا شروع کر دیا تھا۔ زمین میں گہرے گھڑے بنتے چلے گئے اور لوگ ان گھڑوں میں گرتے چلے گئے، اور ساتھ ہی ساتھ آسمان سے بڑے بڑے پتھر بالکل اس انداز میں اپنے ہدف کے اوپر برسنے لگے جیسے سنائپر کی گولیاں اپنے نشانے کو ٹھیک ٹھیک لگتی ہیں۔ بستی کے لوگ چیخنے چلانے لگے اور اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کرنے لگے، اور ساتھ ہی ساتھ لوط علیہ السلام کو بھی مدد کے لیے پکارنے لگے، لیکن اب یہ سب باتیں بیکار تھیں۔ اب ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ لوط علیہ السلام اپنے خاندان کے ساتھ بستی سے کافی دور نکل چکے تھے، اور سب ہی اللہ کے حکم کے مطابق آگے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ کسی نے بھی پیچھے مڑ کر دیکھنے کی غلطی نہیں کی سوائے آپ کی بیوی کے۔ اس کو بستی والوں کے بارے میں تشویش تھی، چنانچہ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اور جیسے ہی اس نے مڑ کر دیکھا عین اسی لمحے ایک پتھر اڑتا ہوا سیدھا اس کے ماتھے پر آ کر لگا، اور اس کا سر دو ٹکڑے ہو کر اس کا بھیجا دور جا گرا اور وہ ادھر ہی مر گئی۔ ادھر بستی والوں پر پتھروں کی برسات جاری تھی کہ اچانک فرشتوں نے زمین کی اس ٹکڑے کو اوپر آسمان کی جانب اٹھانا شروع کر دیا، اور خوب اونچائی پر لے کر جانے کے بعد اس کو بالکل کسی پلیٹ کی مانند پلٹا اور نیچے دے مارا۔ گرد و غبار کا ایک دھواں اوپر کو اٹھا، اور جب کچھ وقت کے بعد گرد و غبار کا بادل چھٹا تو تھوڑی دیر پہلے تک جہاں پر ایک سرسبز و شاداب شہر آباد تھا وہاں پر ایک چٹیل میدان باقی رہ گیا تھا۔ شہر صدوم کا نشان تک باقی نہیں رہا تھا، اور نہ ہی اس کے باسیوں میں سے کوئی باقی بچا تھا۔ ایسا دکھائی دیتا تھا جیسے کبھی یہاں پر کوئی انسان آباد ہی نہ ہوا ہو۔ اس شہر کی جگہ پر آج بھی سنگلاخ پہاڑ اور خشک چٹیل میدان ہیں جہاں پر کوئی ذی روح نہیں بستا، بلکہ یہاں پر اب ایک جھیل ہے جسے بحر مردار کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کا پانی اس قدر نمکین ہے کہ کوئی ذی روح اس میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ انگریزی میں مرد کے ساتھ زنا کے لفظ سوڈومی استعمال کیا جاتا ہے، جو صدوم شہر کے نام سے اخذ کیا گیا ہے۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ قوم لوط علیہ السلام کو صرف فعل سوڈومی یعنی مرد کے ساتھ زنا کی بنیاد پر تباہ کیا گیا تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس گناہ میں تو وہ لوگ ایک عرصے تک مبتلا تھے، لیکن اللہ ان کے اوپر عذاب مسلط نہیں کر رہا تھا۔ البتہ جب وہ اس گناہ میں حد سے آگے نکل گئے، یعنی کھلے عام پورا معاشرہ اس گناہ میں مبتلا ہو گیا تھا، اور مزید یہ کہ وہ لوگ ظلم اور زیادتی اور لوٹ کسوٹ کرتے تھے، اور اس کے باوجود اللہ نے پہلے ان کی اصلاح کے لیے پیغمبر بھیجا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی قوم پر تب تک عذاب مسلط نہیں کرتا جب تک ان کو اصلاح کا پورا موقع نہ دے۔ لیکن جب وہ اللہ کے نبی کو جھٹلاتے رہے اور راہ راست پر نہ آئے تو پل بھر میں ان کا نام و نشان تک صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ دوستو ذرا غور کرو اپنے ارد گرد کہ کیا اس وقت روئے زمین پر موجود سبھی قومیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، سبھی اس گناہ میں قوم لوط علیہ السلام کے نقش قدم پر بڑی تیزی سے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں؟ اور معاشرے میں آج کل اس کام کو برا ہی نہیں مانا جاتا، بلکہ اس فعل کے کرنے والے اس پر فخر محسوس کرتے ہیں۔
تو دوستو میری نظر میں ہم بڑی تیزی کے ساتھ قیامت کی جانب بڑھ رہے ہیں، کیونکہ اس امت کے اوپر عذاب قیامت کی شکل میں ہی آئے گی، اور ہم سب بڑی تیزی کے ساتھ عذاب قیامت کی جانب محو سفر ہیں۔ اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے۔ آمین ثم آمین۔ اختتام پذیر